خوش آمدید۔ حالات میں اتنی تیزی سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد کوئی نئی موومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے ہم اصل موضوع کی طرف آ ہی نہیں پاتے۔ آج پورا دن میں جو گفتگو ہوتی رہی اور اس کے بعد آج جب میں 12 بجے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وقت تک سب سے بڑی تبدیلی جو آ چکی ہے وہ یہ آ چکی ہے کہ بلاول بھٹو نے جو دھمکی دی تھی عمران خان کو کہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے OIC کو کامیاب کراتے ہو، اس دھمکی کے 4 گھنٹے بھی وہ برداشت نہیں ہو سکے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور پوری کی پوری PDM OIC کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست۔ میں ہوں نجم بن اسد۔ اپوزیشن کی جانب سے کتنی مضحکہ خیز دلیل دی گئی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی کوشش اس لیے کی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت دھاندلی کے ذریعے آئی ہے اور غیر قانونی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ ایک جائز بات ہے۔ اب حکومت سپریم کورٹ جا رہی ہے، بلکہ چلی گئی ہے، 63A پر نااہلی کروانی ہے ان ارکان کی جو تحریک انصاف سے منحرف ہو گئے ہیں، ان کے لیے وہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ ابھی پیش نہیں کیا ہے، لیکن آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ بھی حالات میں تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ جو ہیئرنگ آج ہوئی ہے یہ دراصل پیر کو ہونا تھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک درخواست ہے جو انہوں نے دائر کی ہے۔ یہ درخواست اپنے آپ میں بھی غلط تھی۔ بار کونسلز کا کیا تعلق سیاسی معاملات سے، لیکن وہ ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے کہ جناب 28 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں اور تصادم کا خطرہ ہے، تو ان کو حکومت کو اور تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو، چاہے کوئی رخنہ نہ پڑ سکے۔ یہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بوم صاحب اسے لے کے پہنچے ہوئے ہیں۔ آج اس پٹیشن کی ہیئرنگ پیر کو ہونا تھی، لیکن کل کے سندھ ہاؤس کے واقعے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج اس پٹیشن پہ ہیئرنگ کریں گے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ تو حکومت سپریم کورٹ جا رہی ہے 63A کے تحت ان منحرف ہونے والے ارکان کی نااہلی کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ نااہل ہوں گے، تاحیات نااہل ہوں گے یا صرف 5 سال کے نااہل ہوں گے، اس کی تشریح کرنی، اور اس کے لیے وہ آرٹیکل 186 کے تحت فیصلہ چاہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی عمران نے تو اپنے ارکان کو حکم نہیں دیا کہ وہ اسمبلی میں نہ جائیں ورنہ وہ نااہل ہو جائیں گے، لیکن آصف علی زرداری نے جلدی کی اور اپنے ارکان کو خط لکھ بیٹھے ہیں کہ اگر وہ اسمبلی میں نہ آئے ووٹنگ والے دن تو وہ 63A کے تحت نااہل ہو جائیں گے۔ اب اگر عمران اپنے ارکان کو خط لکھ کر اسمبلی میں جانے سے روک دیں گے تو اپوزیشن کے پاس ان کو کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ جائے گی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ خبر یہ بھی مل گئی ہے کہ تحریک انصاف نے اسد عمر کے دستخطوں سے اپنے 14 منحرف ارکان اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور 7 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ پارٹی میں واپس آ جائیں اور معافی مانگیں۔ اب اتحادیوں کا کردار اپنی جگہ پر دیکھنے والا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ -1 کا فارمولہ گردش میں آ گیا ہے اور سامنے لایا گیا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ -1 کرنے سے کیا حکومت ختم ہو جائے گی؟ عمران گھر چلا جائے گا؟ او بھائی، وہ اپنی پارٹی کا چیئرمین ہے، جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا اور مرضی سے ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، کم از کم ابھی تک۔ سندھ ہاؤس
میں ہارس ٹریڈنگ کو جہانگیر ترین کے اس عمل کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے جو 2013 کے الیکشن میں جہانگیر ترین نے ارکان کو جمع کر کے تحریک انصاف میں شامل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک جہانگیر ترین بھی تو کارکنوں کو لے کر آئے تھے، لیکن اس بات کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہ جن کا ارکان کو لے کے آئے تھے وہ آزاد ممبران تھے، آزاد ممبر کی حیثیت سے اسمبلی میں موجود تھے، کسی پارٹی کا حصہ نہیں تھے۔ اس لیے اسے نہ تو ہارس ٹریڈنگ کہا جا سکتا ہے نہ ہی فلور کراسنگ۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی ترپ کا پتہ ہے۔ ترپ کا پتہ کیا ہے یہ تو 28 مارچ کو ہی پتہ چلے گا۔ پی ڈی ایم نے یا اپوزیشن کہہ لیجئے 27 تاریخ کو وہ بھی اسلام آباد میں اپنا جلسہ کرنے کا کہہ چکے تھے۔ اس میں کیا ہوا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور باقی تمام جماعتوں نے بھی اپنے کارکنوں کو 27 تاریخ تک اسلام آباد پہنچنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ شرپسندی کی صلاحیت فضل الرحمان کے پاس تھی، جو ان کے انصار الاسلام کے جتھے تھے، ان میں شرپسندی کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے۔ اور یہ وہ صورتحال تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تصادم ہوا تو وہ لوگ جنہیں نیوٹرل کہا جا رہا ہے وہ بہت دیر تک نیوٹرل نہیں رہ سکیں گے، اور ان کا ایکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج دن میں جب سپریم کورٹ نے ایسن بون صاحب کی پٹیشن کی ہیئرنگ شروع کی، کسی کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ یہ ہیئرنگ تحریک عدم اعتماد کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ کی سماعت جو ہے وہ جسٹس عطا دندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں، جسٹس منیب اختر کر رہے ہیں۔ یہ درخواست پیر کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن سندھ ہاؤس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے حملے کے بعد ہنگامہ آرائی شروع ہونے کے خطرے کے پیش نظر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے پیر کے بجائے آج ہی سن لیا جائے۔ دوسری طرف اسد عمر نے بھی اپنے دستخطوں سے شوکاز نوٹسز ایشو کر دیے ہیں۔ یہ بھی فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے ایک قدم ہے۔ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت میں جو پٹیشن تھی وہ منحرف ارکان کو فلور کراسنگ سے روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف پیش کی گئی تھی کہ یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں اور اداروں کو کہا جائے کہ جی یہ کوئی رخنا ووٹنگ کے اندر نہ کر سکے۔ عطا بندیال صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو آئین کے تحت ہی حل کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے۔ سندھ ہاؤس میں جو ارکان موجود تھے ان کے حلقوں کے مشتعل ووٹرز جو برہم تھے ان لوگوں پر وہ وہاں پہنچے تھے، اور یہ صرف وہی نہیں تھے بلکہ ان ارکان کے جو حلقے ہیں وہاں بھی ایسا ہی احتجاج ہو رہا ہے۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ سپریم کورٹ بار کی درخواست میں یہ سیاسی نوعیت کا معاملہ سامنے لایا گیا ہے۔ اب آج کی ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیوں قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے رہی ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ انصار الاسلام تک بھی پہنچے گا، جو ایک نجی ملیشیا کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ پیر کے دن 2 بجے سب کو آنے کا حکم ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ اس قصے کا یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ 63A سے متعلق کوئی صدارتی ریفرنس 186 کے تحت دائر کرنا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا جی جناب۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ اسے پیر کو صبح کے وقت لے آئیں تاکہ ہم دونوں درخواستوں کو ایک ساتھ ہی سماعت کر لیں۔ دراصل یہ ہے اصل ٹرننگ پوائنٹ۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ معاملہ الگ ہے، وہ معاملہ الگ ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، وہ 63A کا ہی معاملہ ہے نا، فلور کراسنگ سے ریلیٹڈ اور ہارس ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ، تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی سن لیتے ہیں۔ آپ پیر کی صبح کو اپنا ریفرنس لے آئیں۔ اور اب
اپوزیشن بری طرح پھنس چکی ہے۔ یہ پراکسی چال جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سامنے لا کر انہوں نے چلی تھی، ان کے گلے پڑتی نظر آ رہی ہے۔ 63A میں فلور کراسنگ کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے پہلے سے موجود ہیں۔ اس وقت تو تشریح صرف اس بات کی ہونی ہے کہ جرم ہونے سے پہلے اسے روکا جا سکتا ہے یا نہیں، منحرف ہونے والے ارکان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ بعد میں ڈیفیکشن لا تو واضح ہے۔ اب اگر یہ جو 14 MNA ہیں ان کے علاقوں سے بھی لوگ اپنی اپنی پٹیشن لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ میں سنا جائے، ہم نے تو ووٹ عمران خان کے نام پر انہیں دیے تھے اور انہوں نے کروڑوں لے کر بیچ دیے، تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی اور اپوزیشن کے لیے گھبرانے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، شاید پیر کی رات کو۔ میں ہوں نجم بن اسد۔